الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الملاحم بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکثر حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ فتویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ ہے قلم کا دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر لیکن جناب شیخ کو یہ معلوم نہیں مسجد میں ابھی آواز ہے بے سود و بے اثر تہ و دفن دست مسلمان میں کہاں ہو بھی تو دل ہے موت کی لذت سے بے خبر کافر کی موت سے لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے مشرق میں اگر جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر باطل کی فعل و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زیرہ میں ڈوب گیا مسلمان دوشتہ کمر حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کہ یہ بات اسلام کا محاسبہ اور یورپ سے درگزر علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ جانتا ہوں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین جانتا ہوں کہ مشرقی اندھیری رات میں بیعت بیضا ہے پیران حرم کی آستین الحضر آئین پیغمبر سے 100 بار الحضر حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری ہے یہی بہتر کہ الہیات میں الجھا رہے مسلمان کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے مست رکھو ذکر و فکر و صبح گاہی میں سے مختتر کر دو مزاج خانقاہی میں سے اس کی میں ایکو ختم کرتا ہوں بالکل علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اقبال نے نظم کا نام لکھا ہے ابلیس کی مجلس شورا اقبال نے اس میں کہا ہے کہ ابلیس نے شیطان نے اپنے چیلوں کو وزیروں کو مشیروں کو اپنے آئی جی کو جتنے بھی اس کے وزیر لگے ہوئے تھے سب کو اکٹھا کر کے میٹنگ بلائی تو کہتے ہیں شیطان نے ابلیس نے ان میٹنگ میں ان سب کو پیغام دیا اس نے کہا جانتا ہوں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین اس نے کہا میں جانتا ہوں یہ حضور کی امت قرآن کے نام پہ کھاتی ہے میں جانتا ہوں حضور کی امت قرآن کے نام پہ کلخانیاں پڑھتی ہیں جمعراتیں پڑھتے ہیں حلوے کھاتے ہیں بریانیاں کھاتے ہیں قرآن کے نام پہ قوم سے بکرے بھی لیتے ہیں قرآن کے نام پہ محفل حسن قرات کر کے قوم سے پیسے بھی کماتے ہیں قرآن کے نام پہ مدرسے بنا کر بھی پیسہ قوم سے لیتے ہیں لیکن اقبال کہتے ہیں شیطان نے کہا جب قرآن کی عزت کی بات آئے دین کی عزت کی بات آئے نبی کی عزت کی بات آئے قرآن کو آگ لگے کسی ایک کو بھی غیرت نہیں آتی قرآن جلا سرگودا کے اندر انہوں نے دوسرے سپارے کو آگ لگا کر آدھا سپارہ انہوں نے مسجد کے دروازے پہ رسی کے ساتھ باندھ کر لٹکا دیا اور انہوں نے لکھا خط عیسائیوں نے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں تم اپنے قرآن کے لیے جو کر سکتے ہو کر لو ہم تمہارا قرآن جلاتے رہیں گے انہوں نے نعوذ باللہ قرآن کو لیٹرینوں میں ڈالا انہوں نے نعوذ باللہ قرآن کے صفحے پھاڑ کر استلیے کیے لیکن کسی ایک مسلمان کو بھی غیرت نہ آئی یہاں آج مسلمان ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے یہ سوائے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی جو انہوں نے تربیت کی ہے جن لوگوں کی اس سے پہلے مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے راہ میں جان دینے کے لیے تیار نہیں ہے اب بھی نہیں ہے ان کے پاس لیڈروں کے لیے جان دینے کے لیے ہے وقت لیڈر کے لیے جان حاضر ہے پاکستان کے لیے جان حاضر ہے قومیت کے لیے جان حاضر ہے جناب فنا وطنیت کے لیے جان حاضر ہے لسانیت کے لیے جان حاضر ہے لیکن جب بات قرآن کی آئے اسلام کی آئے نبی کی عزت کی آئے ناموس رسالت کی آئے ختم نبوت کی آئے
جہاں جان دینے کا مزہ بھی ہے اور جان کام بھی آ جائے گی، لیکن ادھر جان دینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ بتائیں آج اگر مسلمانوں نے جہاد اپنایا ہوتا تو کیا 10 ہندو فوجی مسجدوں میں مسلمانوں کی بچیوں کے ساتھ کشمیر میں زنا کر رہے ہوتے؟ آج اگر جہاد زندہ ہوتا تو کیا بابری مسجد شہید ہو گئی ہوتی؟ آج اگر جہاد زندہ ہوتا تو مسلمانوں کا قبلہ اول یہودیوں کے قبضے میں ہوتا؟ آج اگر جہاد زندہ ہوتا تو جناب وہاں غزہ کے اندر 15,000 مسلمان شہید ہو گئے ہوتے، 30,000 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں، اور مسلمان یہاں بیٹھ کر صرف یہ بات کرتے ہیں۔ اور جناب مولویوں کا کیا کام؟ اور جناب جہاد کی بات کرنے والے، رسول اللہ کی تلوار کی بات کرنے والے دہشت گرد ہیں۔ یہی قوم کے پاس ایک جواب بچا ہے، جناب یہ دہشت گرد ہیں۔ میں نے کہا تم دین سے دور ہو، تم نے قرآن نہیں پڑھا، تم نے چند یوٹیوبروں سے بیٹھ کر دین سمجھا ہے، جاہلوں سے بیٹھ کر دین سمجھا ہے۔ تم نے اگر اللہ اور اس کے رسول کا دین کسی استاد کے پاس مدرسے میں جا کر مسجد میں جا کر سمجھا ہوتا تو یہ باتیں نہ کرتے۔ جہاد تو خود رب کرتا ہے، اگر تم جہاد والوں کو دہشت گرد کہتے ہو تو کس کو کہہ رہے ہو تم؟ لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد۔ جو تلوار کی بات کرنے والوں کو ایکسٹریمسٹ کہیں کہ یہ انتہا پسند ہیں، شدت پسند ہیں، یہ جناب شر پسند ہیں، یہ جناب یہ سخت لوگ ہیں، میں نے کہا جناب بتاؤ تلوار کی بات تو، جہاد کی بات تو، قتال کی بات تو رب نے کی ہے، پھر رب کو کیا کہو گے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا۔ میرے حبیب بدر کے اندر جو آپ نے جہاد لڑا ہے، جو آپ نے قتال کیا ہے، جہاد جو آپ نے بدر میں کافروں کی گردنیں اتاری ہیں، میرے حبیب وہ آپ نے نہیں اتاری، وہ اللہ نے اتاری ہیں۔ میرے حبیب جو آپ نے بدر میں کافروں کو پتھر مارے ہیں وہ آپ نے نہیں مارے، وہ رب نے مارے ہیں۔ بتاؤ رب کہہ رہا ہے کہ میں کرتا ہوں جہاد۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے بدر والوں کی مدد کی ہے۔ بتاؤ جہاد والوں کی مدد تو رب کرتا ہے۔ فَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ۔ میرے حبیب ہم مومنوں کی حنین میں قتال میں مدد کرتے ہیں، کفایت کرتے ہیں، تو یہ تو رب مدد کرتا ہے۔ جو ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں، جو ہمیں انتہا پسند کہتے ہیں، جو ہمیں شر پسند کہتے ہیں، وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہ تو رب کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، دین سے دور ہیں۔ ایک آیت قرآن میں رحمت کی آئی ہے، وہ بھی حضور کے لیے خاص ہے، آپ کے لیے اور میرے لیے نہیں ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ اے میرے نبی ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ 500 سے زیادہ آیتیں جہاد کی ہیں، وہ قوم کو کیوں نہیں سنائی جاتی؟ پورا قرآن جہاد سے بڑا ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے سر پر امامہ شریف پہنا کہ نہیں پہنا؟ پھر حضور نے اسی سر انور پر حضور نے جنگی ٹوپی پہنی کہ نہیں پہنی؟ حضور نے ہاتھ میں مسواک پکڑ کر مسواک مبارک کیا کہ نہیں کیا؟ پھر حضور نے اسی ہاتھ میں تلوار اٹھا کر کافروں کی گردنیں اتاری کہ نہیں اتاری؟ حضور مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر خطبے دیے، قرآن سنایا، حدیثیں سنائی۔ پھر حضور گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر بدر میں گئے، احد میں گئے، خندق میں گئے، جناب میرے آقا مولا حنین میں گئے، مستلق میں گئے، حضور مکہ فتح کرنے کے لیے۔ بتاؤ نا آج رسول اللہ کے اس دین کو چھوڑ کر 20% دین ہے، نماز روزے حج زکوٰۃ درود ذکر اذکار 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں 21ویں 27ویں 22ویں میں 20% دین ہے، اس میں 80% دین نظام مصطفیٰ میں ہے۔ 80% دین اس نظام کی کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ ہم بات کریں مولوی صاحب آپ ممبر بیٹھ کر سیاسی بات نہ کریں، میں نے کہا آپ اجازت دیں آپ کے گھر آ کر لیتے ہیں۔ ممبر آپ کے ابا کے جی کا تو نہیں ہے نا، یہ کسی کے باپ کا تو نہیں ہے نا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا، مسجدیں بھی اللہ کی ہیں، یہ ممبر رسول اللہ کا ہے۔ اگر کسی کو زیادہ بات ہے تو یہ کسی کے باپ کا نہیں، ہمارے نانے کا ہے۔ ہمیں پتہ ہے ادھر کیا بات کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی، ہمیں ہمارے آقا و مولا بتا گئے ہیں اور ہمیں ہمارا بابا سمجھا گیا ہے کہ دین کی بات کرنی کیسے ہے۔ علامہ اقبال کہتا ہے ناز ساکی ناز پیمانہ گفتم، حدیث عشق بے باکانہ گفتم۔ اقبال کہتا ہے دین کی جب بھی بات کروانی ہو ایسے مولوی کو نہ بلانا جو یوں لگا کے بیٹھے۔ اقبال کہتا ہے ایسے کو بلانا جو محمد عربی کا غلام ہو، مولا علی کا غلام ہو، ایسے کر کے۔ یہ تو علامہ اقبال کہتا ہے۔ ختم نبوت یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ یہ سردی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اقبال کہتا ہے گرم رکھتا تھا ہمیں سردی مغرب میں جو داغ، گرم رکھتا تھا ہمیں سردی مغرب میں جو داغ، چیر کر سینہ اسے وقف تماشا کر دے۔
اقبال کہتا ہے وہ حضور کی محبت تھی، آپ اس میں سوچ رہے ہیں کہ ہاتھ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں. ہم یہاں سوچ رہے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ قلم کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. اللہ فرماتا ہے جنہیں دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا نماز کے لیے اور وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، جو رب کو سجدہ نہیں کرتے تھے، اللہ قرآن میں کہتا ہے جب قیامت والے دن ساری دنیا مجھے سجدہ کرے گی، جنہوں نے دنیا میں مجھے سجدہ نہیں کیا، جب وہ سب کو دیکھیں گے کہ آج رب کو سب مان رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، وہ بھی مانیں گے اور ان کا دل ہوگا کہ آج ہم بھی رب کو سجدہ کریں. اللہ کہتا ہے وہ اس وقت جھک نہیں سکیں گے، وہ اس وقت سجدہ رب کو نہیں کر سکیں گے. کوشش بھی کریں گے کہ آج جھکیں، اللہ فرماتا ہے نہیں جھک سکیں گے. جنہوں نے یہاں حضور کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے، یہاں حضور کے دین کی پہچان نہ کی، کیا قیامت والے دن حضور کی پہچان ہوگی؟ یہاں جنہوں نے قرآن کی پہچان نہ کی، قیامت والے دن قرآن کی پہچان ہوگی؟ یہاں رسول اللہ کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے، قیامت والے دن تو سرکار کا چہرہ ہمارے سامنے ہوگا، پھر اس کو دیکھ کر کوئی ہاتھ اٹھا سکے گا؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آج حضور کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور بالکل یہاں اٹھا کر پتہ لگے کہ حضور کا غلام بیٹھا ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ یار فلاں کیا کہتا ہے، فلاں کیا کہتا ہے، ساتھ والا کیا کہے گا. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں ہمارے مالک اس ٹائم بھی گنبد خضرا میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں، حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا. کوئی مسئلہ نہیں جی، 5-10 منٹ اتنے بھی ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں. سانو پتہ ہے کہ کیڑے ویلے نماز ہوندی ہے تے کیڑے ویلے نہیں ہوندی. جنوں زیادہ شوق ہے جا کے پڑھ لو، ایسی حضور دا ذکر کر رہے ہیں، نماز دا ٹائم تو ہو گیا، اسی ویسے پڑھ کے آئے ہیں الحمدللہ. ویسے وہی وہ میں گل سنا دینا، نہیں سنانا میں معافی دے دینا. خیر ہے اگر ایسا پنجابی چ تہاڈی تقریر بھی ہو جائے تو مزہ ہی دو. جی جناب، میں پھر اصل تانوں نہ سمجھ آوے، پھر سارے نو آسی سارے نہ سمجھ. اللہ آج بھی سارے بابا جی دی رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. علامہ محمد اقبال کی ترجمانی شاکر شجاع آبادی کے شعر سنا دیتا ہوں. اقبال کہتا ہے کفر تو زندگی پین کے مسلمان جیندے پین، اقل دے بت شکن تو بت پرستی اچ پجیندے پین. ذرا اقبال جھاتی پا پہاڑاں دیاں چٹاناں دے، تیرے شاہین سر سٹ کے ممولیاں تو کٹیندے پین. جو شمشیر ہن حیدر دی، صلاح الدین دے بازو ہن، او باطل دے در دولت بن ویلاں حکیندے پین. جڑے جام عشق محمد دا پلیندے ہن زمانے کو، ضمیر اپنے دا مل وٹ کے ہوس تے جام پیندے پین. شاکر شجاع آبادی کہتے ہیں کفر تو زندگی وغیرہ مسلمان کافروں جو پوری دنیا کو زندگیاں دیتے تھے آج وہ منگتے بنے ہوئے ہیں. جو پوری دنیا کو مسلمان کھلاتے تھے آج سب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہیں. منگت کولو منگن والا رہے ہمیشہ خالی، اس کی دینا دان محمد. ہمیں کہتے ہیں اور جی لبیک والے نو پیسے ایجنسیاں دینی ہیں، میں کہ جڑے مفت ہوٹلاں تو چاہ پینے انسانوں پیسے دین گے، یعنی مولویوں نے پیسے پولیس والے دیتے ہیں، میں کہ جڑے منگ کے سگریٹ پینے انسانوں پیسے دین گے. سانو حضور دینے میرے کریم سے، میرے کریم سے، میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اللہ رے کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگی، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. ہمیں باتیں کرتے ہیں نہیں. پچھلے صاحب کا وزیر اعظم رہا 2017 جب فیض آباد دھرنا لگیا اور ٹی وی تے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جناب لبیک والوں، ہم نے فیض آباد میں CCTV کیمرے لگائے ہوئے تھے، ہمیں پتہ ہے مولویوں کے پاس پیسے کہاں سے آتے تھے، ان کو جناب لنگر کہاں سے آتا تھا، حلوہ کہاں سے آتا تھا، ان کو جناب کون کون دینے آتا تھا. میں کہ جناب تسی ابا جے دے سو تے اس ویلے بند کرانا سی، وزیر اعظم تو تم تھے نا، تو بند کرواتے. آج بیٹھ کر تم بڑھ بڑھ کرتے ہو، اس وقت کرتے بابا تیری بھی ٹینڈ کر دینی سی، انہاں دو دی کتی نے تیری بھی نال ہو جانی سی. سالو لنگر مدینے تو آندا ہے، گنبد خضرا تو آندا ہے، کسی دے پیوش بھی جرت نہیں ہے ساڑھا لنگر بند کروا سکے. کسی کے پاپ کے اندر جرت ہی نہیں ہے کہ ہمارے ووٹوں میں کوئی کمی لا سکے. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. اللہ فرماتا ہے تمہیں رب کا لشکروں کا پتہ بھی نہیں ہے کہ رب کے لشکر ہیں کتنے اور ہیں کہاں کہاں. رب کے لشکر ہماری مدد کریں گے. کسی نے نامی ووٹ پایا تے ساڑھے اندر اخلاص ہویا، 2 نمبری اسی نہ کی تھی، ڈڈو ٹھیک رہے، آنکھوں تے چلتے رہے جس طرح امیر المجاہدین چل گئے. اللہ ساڑھی مدد کرے گا انشاءاللہ. انہیں بدر صحابہ دی مدد کی تھی، ایسی بھی دے انہوں نے غلام ہی ہے نا. انہوں نے عہد صحابہ دی مدد کی تھی، ایسی بھی دے انہوں نے غلام ہے نا جناب.
انہوں نے جناب صحابہ دی حضور دی مدد کی تھی، اسی بھی دے انہوں نے درد ادنے نے کتے ہیں نا جی، جناب ساڑی بھی مدد کرے گا انشاءاللہ، سانو ہوتے ہوتے بھروسہ ہے۔ یا ایوہ النبی حسبک اللہ، میرے حبیب اپنے غلامن دس دے ہوئی نمستے رب کافی ہے۔ ہمیں سانو اندرونی اور بیرونی طاقتوں پر بھروسہ نہیں ہے، ہمیں اندرونی بیرونی طاقتوں پر بھروسہ نہیں، ہمیں اس طاقت پر بھروسہ ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کبریائی زمین و آسمان میں ہمارے رب کیا ہے، کوئی طاقتور نہیں، کوئی سپر پاور نہیں، سپر پاور ہمارا رب ہے، طاقتور ہمارا رب ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہوگا وہی جو ہمارا رب چاہے گا، اور دین آئے گا انشاءاللہ۔ ہاں انشاءاللہ، ہمیں کوئی دہشت گرد کہتا ہے کہتا رہے، کوئی جہاد کو اخلاق کے منافی کہتا ہے کہتا رہے، کوئی جناب جہاد کرنے والوں کو شدت پسند کہتا ہے کہتا رہے، ہم جہاد کی بات کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ رب نے موقع دیا جہاد بھی کریں گے، امریکہ کو بھی لٹکائیں گے، مودی کو بھی لٹکائیں گے، پوری دنیا کفر کو اپنی کرین کے ساتھ لٹکا کے کھڑا کر دیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ آگے شاگے شجابادی کہتے ذرا اقبال جھاتی پا پہاڑاں دیاں چٹانا دے، تیرے شاہین سر سٹ کے ممولیاں تو کٹی دے پہ۔ اور کہندے اقبال ہن تو آ تے سکدا نہیں، میں تینوں وکھاواں تیرے شاہیناں دی حالت، قبر ہی تو جھاتی پا لے، اینج کر کے ویکھ لے، ویکھ جڑے تو کہندا سی جی تیرے نہیں نشے من تیرا قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر چاہ پہاڑوں کی چٹانوں۔ اقبال کہندا، اقبال نے کیا نا شاگرد شجابادی اقبال نو کہندا کہ ویکھ ہن چٹاناں تے ویکھ، ذرا اقبال جھاتی پا پہاڑاں دیاں چٹانا دے، تیرے شاہین سر سٹ کے ممولیاں تو کٹی دے پہ، جو نے پوری دنیا میں پوری عالم اسلام، پورے اسلام کا پرچم پوری دنیا میں لہرایا، آج وہ یوں کر کے کھڑے ہیں۔ دین مغلوب ہونے کے لیے تو نہیں آیا نا جناب، دین تو غالب ہونے کے لیے آیا۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، میرے حبیب جو ہم نے آپ کو دین دیا وہ سارے دینوں اور مذاہب پر غالب آ چکا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، من سب نبیًا، من سب نبیًا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، سارے پیر میرے لیے شاہ صاحب دے غلام دے ختم نبوت دا نعرہ ایڈا ڈھیلا، پتہ لگے حضور دے غلام بیٹھے ہو، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیًا فاقتلوہ، من سب نبیًا یہ بھی سب نبیًا فاقتلوہ، یہ بھی ہمارے آقا و مولا کی حدیث ہے، مولا علی راوی ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا من سب نبیًا فاقتلوہ ومن سب صحابیًا فاجلدوہ، حضور نے فرمایا قیامت تک جو نبی کے بارے میں بات کرے گستاخی کرے اسے کاٹ کے رکھ دو، اور جو صحابہ کو بات کرے انہیں لمحہ با کے چھتر لاؤ۔ یہ حضور کا فرمان ہے، اور یہ قرآن کی نص ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا جناب یہ گستاخ رسول کا سر اتارنا، یہ قرآن کی نص ہے۔ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ میرے حبیب ملعون اور گستاخ جدھر بھی ملے اللہ فرماتا ہے اس کو پکڑ کر ٹوٹے ٹوٹے کر دے۔ وقتلوا تقتیلا، دو بار ہے، ایک بار ہی نہیں بڑھنا، انہوں وڑ کے رکھ لینا، ڈبل بڑھنا ہے، پھر بڑھنا ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، گستاخ رسول کا سر اتارنا اللہ فرماتا ہے رب کی سنت ہے۔ ممتاز قادری نے رب کی سنت ادا کی ہے، غازی علم الدین نے رب کی سنت ادا کی ہے، غازی تنویر احمد قادری نے رب کی سنت ادا کی ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ فرماتا ہے ہرگز قیامت تک رب کی سنت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ جہاں بھی کوئی گستاخ بھونکے گا ممتاز قادری کا وارث کھڑا ہو کر اس کا سر اتارے گا۔ لوگ کہتے رہے کہ یار ہم درود والے ہیں، ہم برود والے نہیں۔ بابا جی امیر المجاہدین آئے، انہوں نے فرمایا نہیں 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 نہیں، ہم درود والے بھی ہیں اور برود والے بھی ہیں۔ جہاں درود کی ضرورت پڑتی ہے وہاں درود پڑھتے ہیں، جہاں برود کی ضرورت پڑتی ہے ممتاز قادری کی طرح 27 گولیاں سینے میں اتارتے ہیں۔ ہاں الحمد حضور کی تلوار، ممتاز حسین قادری،
ممتاز حسین قادری. ایک آیت ہے قرآن میں رحمت کی، کتنی؟ 500 سے زیادہ آیتیں ہیں جہاد کی. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد وجاهدوا في الله حق جهاده يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون والعاديات ضبحا والموريات قدحا والمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فبسطن به جمعا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. اللہ قرآن میں کہتا ہے، میرے حبیب آج لوگ کہتے ہیں جناب یہ تو ہے جہاد کرنا ٹھیک ہے، آپ کافروں کے خلاف کریں، لیکن تسی عمران خان دے خلاف کھڑے ہو گئے ہو، نواز شریف دے خلاف کھڑے ہو گئے ہو، زرداری دے خلاف کھڑے ہو گئے ہو. ایک جڑا دین ہے، میں کہ قرآن ہے، تو انہیں بڑا ہی نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے قاتل الذین، میرے حبیب اپنے غلاموں کو کہو کہ قتال کریں، جہاد کریں. کن سے؟ لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے، آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ان کو حرام نہیں سمجھتے. سود حرام ہے، جو سود پر معیشت چلا رہے ہیں وہ حرام کو حلال نہیں سمجھ رہے، حرام کو حلال سمجھ رہے ہیں نا جی، چلا رہے ہیں، تو ان کے خلاف لڑنا تو رب کا حکم ہے. وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، اللہ فرماتا ہے جو ہم نے میرے حبیب آپ کو دین دیا ہے، جو اس دین کو حق نہیں سمجھتے، کہیں اور دیکھتے ہیں، عمران کو دیکھتے ہیں کہ وہ حق پر ہے، نواز کو دیکھتے ہیں وہ حق پر ہے، زرداری کو دیکھتے ہیں کہ وہ حق پر ہے، اور دین کو حق نہیں سمجھتے، اللہ فرماتے ہیں ان کے خلاف بھی لڑو. ہم تو لڑ رہے ہیں، ہم تو لڑ رہے ہیں ہر وقت میدان عمل میں، ہر ظالم و جابر کے خلاف، ہر گلی میں، ہر یوسی میں، ہر وارڈ میں، ہر جگہ تحریک لبیک پاکستان کا مجاہد کھڑا ہے ہر ظالم کے مقابلے میں. الحمدللہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے. پاکستان میں بڑی بڑی پارٹیوں کے دعوے ہیں کہ پاکستان کی آخری امید نون لیگ والے کہتے ہیں نواز شریف ہے، پھر جناب پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ آخری امید عمران خان ہے، اور پیپل پارٹی والے کہتے ہیں کہ آخری امید بلاول ہے. یہ بھی دن دیکھنے تھے، بلاول آخری امید ہے، حد نہیں ہے، نہ ہی ہے نہ شی ہے، پتہ نہیں کی ہے، وہ آخری امید ہے. ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہمیں امیر المجاہدین نے یہ نہیں کہا کہ یار ہماری آخری امید نواز شریف ہے، عمران خان ہے، زرداری ہے، وڈیرے ہیں، سردار ہیں، بدماش ہیں، عیاش ہیں. ہمیں بابا جی نے فرمایا ہے پاکستان کا آخری حل، پاکستان کی آخری امید محمد عربی کا دین ہے، پاکستان کا آخری حل نظام مصطفیٰ ہے. ہم تو خوش نصیب لوگ ہیں، کوئی عمران کے لیے محنت کر رہا ہے، کوئی نواز کے لیے محنت کر رہا ہے، کوئی زرداری کے لیے محنت کر رہا ہے، ہم محمد عربی کے نظام کے لیے محنت کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں جناب مولویوں کا کیا کام، دین میں کیا سیاست؟ میں نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا. ویسے ہمارا چیلنج ہے، جو بندہ کہتا ہے دین میں سیاست نہیں ہے وہ ہمیں قرآن سنائے. حق بنتا ہے نا جی، ہم نے کلمہ کن کا پڑھا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا. تو بات تو انہی کی بنتی ہے نا جی. جو کوئی بات کرتا ہے بھی یار دین میں سیاست نہیں، تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے خلاف بات کر رہے ہیں نا، بھی وہ دین کے بارے ترجمہ نہیں کر رہا ہے، بھی دین میں نہیں ہے، تو اس کا حق بنتا ہے نا کوئی اللہ کا یا اس کے محبوب کا فرمان ہمیں سنائے کہ کہیں لکھا ہو اللہ نے کہا ہو کہ دین میں سیاست نہیں ہے، رسول اللہ نے کہا ہو کہ دین میں سیاست نہیں. ہم نہیں کریں گے سیاست، کوئی دکھائے ہمیں، ہم بیٹھے ہیں دکھایا ہمیں. ایک آیت بھی قرآن میں نہیں ہے جس میں اللہ نے کہا ہو کہ دین میں سیاست نہیں. ایک حدیث بھی نہیں ہے جس میں رسول اللہ نے کہا ہو کہ صدیق جدو اس دنیا سے میں چلا جاؤں میرے جانے کے بعد مسلمانوں کو حکمران تو نے نہیں بننا، کیوں جو دین میں سیاست نہیں. فاروق تو نے بھی نہیں بننا.
عثمان غنی آپ نے بھی نہیں بننا، مولا علی آپ نے بھی نہیں بننا، کیوں نہ دین میں سیاست نہیں ہے کوئی ایسا فرمان؟ لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے، چھٹا سی بار ہے، سورہ مائدہ شریف کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ میرے حبیب، جو ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے، جو مسلمان قرآن کے مطابق حکومت نہیں کرتا وہ کافر ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ چھٹا سی بار ہے، جا کے پڑھ لیجئے۔ اللہ کہتا ہے جو قرآن کے مطابق حکمرانی نہیں کرتا وہ کافر ہے۔ جو نماز کے لیے محنت کرے، قرآن کے لیے نہ کرے، اللہ کا فتویٰ ہے، میرا فتویٰ نہیں ہے۔ تسی کہنا میں مولوی فتویٰ لا دیتا، رب کا فتویٰ ہے۔ جو نواز شریف کے لیے، زرداری کے لیے، عمران کے لیے محنت کرے لیکن قرآن کے لیے محنت نہ کرے، رب کا فتویٰ ہے، قرآن میں لکھا ہے، چھٹا سی بارہ ہے، اللہ فرماتے وہ کافر ہے۔ یہ تو قرآن ہے، نص قطعی سے ثابت ہے۔ یہ دین میں سیاست نہیں ہے، دین میں سیاست نہیں ہے۔ ہاں، دین میں سیاست عمران والی نہیں ہے، دین میں سیاست زرداری والی نہیں ہے، دین میں سیاست نواز والی نہیں ہے، دین میں جو سیاست ہے وہ صدیق اکبر والی ہے، دین میں جو سیاست ہے وہ فاروق اعظم والی ہے، دین میں جو سیاست ہے وہ عثمان غنی والی ہے، دین میں جو سیاست ہے وہ مولا علی والی ہے، صحابہ والی ہے، طارق بن زیاد والی ہے، احمد شاہ ابدالی والی ہے، ٹیپو سلطان والی ہے، صلاح الدین ایوبی والی ہے۔ ہم نے جب بڑوں کی تاریخ پڑھی ہے تو ہماری سوچیں بھی بڑی ہیں۔ ہم لوٹنے کا نہیں سوچتے، ہم پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑے کرنے کا سوچتے ہیں۔ اور ہماری دعائیں ہیں، ہماری یہ دعا نہیں ہے لاکھوں روپے لوگ فیسیں بھر کر جاتے ہیں مدینہ پاک گنبد خضرا پہ جا کے دعائیں مانگتے ہیں، یا رسول اللہ کرم فرمائیے میری کوٹھی دے بڑی ہو جائے، یا رسول اللہ کرم فرمائیے میرے امریکہ کا ویزا تو لگ جائے۔ پاکستان کیوں بنایا پھر بھائی؟ وہاں انگریز کی غلامی سے نکلے پاکستان میں آئے، 70,000 ماؤں بہنوں نے عزتیں لٹوائیں، 20 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں دی، خون کی ندیوں پہ پاکستان بنا۔ ایسے وہاں انگریز کی غلامی سے نکلے ادھر ہے اپنا ملک میں، یہاں پھر 25 لاکھ بھر کے امریکہ جاتے ہیں، پھر انگریزوں کی ٹیبلیں صاف کرتے ہیں۔ بتاؤ پھر پاکستان کیوں بنایا؟ وہاں پاکستان سے، وہاں ہندوستان سے انگریز کی غلامی سے چھوٹ کر پاکستان میں آئے، یہاں پھر ہمارے نوجوان پی ایچ ڈی کر کے بھی جائیں کینیڈا میں، وہاں انگریزوں کے لیٹرین صاف کر کے پھر ڈالر کمائیں۔ بتاؤ پھر پاکستان کیوں بنایا؟ وہ مریم نواز کی عیاشی کے لیے بنایا تھا۔ ہمارے نوجوان پی ایچ ڈی کر کے برگر بیچے، شوارمے بیچے، وہ پکوڑے بیچے، سموسے بیچے، پڑھے لکھے نوجوان جناب وہ ریڈیاں لگائیں اور عیاشیاں حمزہ کرے گا، عیاشیاں بلاول کرے گا، عیاشیاں یہ بدماش کریں گے، عمران کرے گا، زرداری کرے گا، اس کی اولاد کرے گی، پرویز الہی اور اس کی اولاد کرے گی۔ یہ پاکستان رسول اللہ کے نام پر بنا تھا، یہ ان بدماشوں کے لیے نہیں، محمد عربی کے دین کے لیے بنا تھا۔ اور انشاءاللہ ہماری دعائیں ہیں۔ جیسے مصر کے اندر نا ایک مستری نے، فرنیچر بنانے والے نے نا بہت بڑا ممبر بنایا، مسجد میں جو ممبر رکھا جاتا ہے نا وہ ممبر بنایا، وہ بہت بڑا خوبصورت کر کے اس نے اپنی دکان کے اوپر رکھ دیا فرنٹ پہ۔ اب جو بندہ گزرے وہ پوچھا کتنے کا ہے، اس نے کہا بیچنا نہیں ہے، اس نے کہا بھئی نہیں بیچنا تو پھر دکان پہ کیوں رکھا ہے؟ اور بندہ گزرا، اس نے کہا کتنے کا، اس نے کہا بیچنا نہیں ہے، اور گزرا کتنے کا، اس نے بیچنا نہیں ہے۔ ایک بزرگ آیا سفید داڑھی والا، اس نے پوچھا بھائی یہ کتنے کا ہے، اس نے کہا بیچنے کے لیے نہیں رکھا، اس نے کہا نہیں رکھا تو پھر گھر رکھ، جب بیچنا نہیں ہے تو پھر دکان پہ کیوں رکھا ہے، جب چیز بیچنی نہیں ہے تو پھر اس کو گھر رکھ۔ تو اس نے کہا بھئی بنایا کیوں ہے، بھی رکھا کیوں ہے یہاں؟ اس نے کہا میں نے بنایا اس لیے ہے کہ جو بھی بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول آزاد کروائے گا یہودیوں کے قبضے سے، یہ منبر میں اس کو تحفہ دوں گا۔ سوچ بڑی تھی نا۔ حضور نے فرمایا مومن جیسے گمان کرتا ہے اللہ ویسے دیتا ہے۔ ہمارا گمان بھی ہے اور دعائیں بھی ہیں، صرف گمان نہیں ہے، ہماری دعائیں بھی ہیں، اور ہم میدان عمل میں بھی کھڑے ہیں، تو اللہ کرم فرمائے گا۔ اب جب اس نے یہ کہا کہ میں نے اس لیے بنایا بھی جو بھی مسلمانوں کو قبلہ اول یہودیوں کے قبضے سے چھڑوائے گا اس کو تحفہ دوں گا، اس سفید داڑھی والے بزرگ کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے نا اس مستری کے فرنیچر بنانے والے درخان کے نا اس نے یہاں سے پکڑ لیا، اسے پاؤں سے یہاں سے پکڑ کر اس نے کہا چاچا جی، انکل جی دعا مانگیں، اللہ مجھے ہمت دے یہ منبر میں لے جاؤں گا۔ دعا مانگیں اللہ ہمت مجھے دے، آپ دعا مانگیں اللہ ہمت مجھے دے۔ جیسے ہمارے قائد نے کہا چٹیاں داڑیاں والے بزرگوں ساڑھے بسے دعا میں منگی رکھو، اسی تانوں بیت المقدس سے جمعہ پڑھاواں گے انشاءاللہ۔ تو اس نے بھی کہا بزرگوں آپ دعا مانگیں اللہ ہمت دے مجھے یہ منبر میں لے جاؤں گا۔ دنیا نے دیکھا جب وہ بچہ جوان ہوا پھر صلاح الدین ایوبی بنا۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، نئے زمانے اور نئی صبح و شام عمران نواز زرداری کی غلامی میں نہیں رسول اللہ کی غلامی میں پیدا ہوں گے۔ نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر،
خدا اگر فطرت شناس دے تجھے سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. عزت سے جئیں, بس کریں, بہت ہو گیا, 76 سال ہو گئے, اب رسول اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جائیں, اب حضور کے نظام کے لیے کھڑے ہو جائیں, ان ظالموں کے خلاف کھڑے ہو جائیں. الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان ہر جگہ ہر ظالم کے خلاف کھڑی ہے. صرف آپ نے دست بازو بننا ہے, آپ نے دست بازو بننا ہے. اللہ نے کرم فرمانا ہے, پاکستان حضور کے نام پر بنا تھا تو انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول سے فضل سے پاکستان میں کلمے والے کا نظام بھی آئے گا, ہم لائیں گے انشاءاللہ. مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پورا ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت. اس وجہ سے اپنی سوچیں بدلیں, فکریں بدلیں, دعائیں مانگیں. یا اللہ پاکستان کو کوئی محمد بن قاسم کا وارث دے, یا اللہ پاکستان کو کوئی صلاح الدین ایوبی کا وارث دے, یا اللہ پاکستان کو کوئی ٹیپو سلطان کا وارث دے, یا اللہ احمد شاہ عبدالی کا کوئی وارث دے. جب دعائیں مانگیں گے رب دے گا. مذاق سچی بات بتائیں, 15,000 مسلمان شہید ہو چکے ہیں غزہ میں, 15,000 سے زیادہ. پھر انہوں نے جنگ بندی کی تھی تھوڑی دیر کے لیے, پھر شروع کر دی. 30,000 سے زیادہ زخمی ہیں, 5,000 سے زیادہ بچے شہید ہو چکے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے. سوچیں یار میرا خاندان ہو, ہمارے رشتہ دار ہوں, ہمارے بیٹیاں ہوں, ہماری بہنیں ہوں, ہمارے سگے بہن, ہم نے تو ان کو نہیں سمجھانا کہ اگر ہمارے سگے بہن بھائی ہوتے, ہمارا خاندان اجڑ گیا تو ہم پر کیا گزرتے. لاکھوں مسلمان یہاں وہاں, ایک بیٹی کا عزت کا مسئلہ آیا. بنو قینقاع جو جنگ ہوئی ہے, حضور نے ایک بیٹی کے لیے پورا لشکر چلا دیا تھا. پورے لشکر کو حضور نے بھیجا ایک بیٹی کے لیے. یہودی نے مدینے میں رہتے ہوئے یہودیوں نے, ایک یہودی نے مسلمان بیٹی کی بے حرمتی کی. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کو پتہ لگا تو حضور خود بھی تلوار اٹھا کر اور صحابہ کے لشکر کو لے کر بیٹی کی عزت کے لیے میدان میں آ گئے. ایک بیٹی کی عزت کا مسئلہ تھا, حضور میدان میں آ گئے. حضرت عثمان غنی کے خون کا مسئلہ آیا, حضور نے خود 1400 صحابہ سے موت پر بیعت لی. لاکھوں کروڑوں بیٹیوں کا مسئلہ ہے, کہاں ہیں حضور کی امت کے علماء وارث, کہاں ہیں حضور نبیوں کے وارث علماء, کہاں ہیں. وہاں تو ایک عثمان غنی کا مسئلہ آیا تو موت پر بیعت ہو گئی. آج نبیوں کے وارث کہاں ہیں؟ کس نے بتانا تھا امت کو, کس نے بناتا تھا بنو قینقاع جو حضور 15 دن ایک بیٹی کے لیے حضور تلوار لے کر یہودیوں کے قلعے کے باہر کھڑے رہے کہ نیچے اترو, تمہاری جرت کیسے ہوئی ہماری بیٹی کی, تم نے چادر اتاری, تم نے ہمارے ساتھ عہد چکنی کی, معاہدہ توڑا, نیچے اترو. 15 دنوں بعد یہودیوں نے سارا اسلحہ, نیزے, تلواریں, سب کچھ حضور کے قدموں میں ڈال کر معافی مانگی. حضور نے صحابہ کو کہا ان کو مدینے سے باہر نکالو, جو یہاں ہماری بیٹیوں کی عزت نہیں کر جانتے ان کو مدینے میں رہنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ پھر جا کر بسے تھے خیبر میں یہ یہودی, وہاں پھر مولا علی نے جا کر ان کو ضرب لگائی تھی. آج تک ان کو خیبر نہیں بھولا لیکن ہم بھول چکے ہیں. یہودیوں کو آج تک یاد ہے خیبر. پوری دنیا میں یہودی کتنے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ پوری دنیا میں یہودیوں کی تعداد 90 لاکھ. پوری دنیا میں کتنے یہودی ہیں؟ 90 لاکھ. مسلمان کتنے ہیں؟ 2.25 ارب. کتنے ہیں؟ 2.25 ارب. لٹ کون رہے ہیں؟ لٹ کن کی بیٹیاں لٹ رہی ہیں؟ کن کے بزرگ شہید ہو رہے ہیں؟ کن کے بچے شہید ہو رہے ہیں؟ کون لوٹ رہے ہیں؟ 90 لاکھ 2.25 ارب کو مار رہے ہیں. وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ گناہ ہو کر, ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا, کند ہو کے رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام. علامہ اقبال کہتے ہیں حضور کے جو غلام تھا اس کے ہاتھ میں تلوار تھی, آج اس نے رکھ دی. اس نے کہا نہیں, تلوار کی بات کرنے والا تو نعوذ باللہ دہشت گرد ہو جاتا ہے. حضور کی نظام کی بات کرنے والا تو جناب یہ ہو جاتا ہے. ہم نے نظام پڑھا ہی نہیں ہے, ہم نے دین کے بارے میں پڑھا ہی نہیں ہے, ہم نے دین سنا ہی. ہم سنتے ہیں جاہلوں سے جو بیٹھ کر کہتا ہے کہ 1000 خالد بن ولید آ جائیں تو جناب نعوذ باللہ وہ ایک یہودی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یوٹیوب پہ ایک جاہل ہے نا, قوم ان کی سنتی ہے. میرا ایک سوال ہے سادہ سا قوم سے, جو نوجوان اس کو جاہل کو سنتے ہیں, میرا ایک سادہ سا سوال ہے, کیا بغیر استاد کے بندہ, بغیر کالج اور یونیورسٹی میں گیا بندہ فزکس پڑھ سکتا ہے, کیمسٹری پڑھ سکتا ہے, بایو پڑھ سکتا ہے, میتھ سمجھ آ سکتی ہے, انگلش سمجھ آ سکتی ہے؟ گھر بیٹھے بیٹھے ماہر معاشیات بن جاتا ہے بندہ. بغیر کالج یونیورسٹی کے سند لیے بندہ ڈاکٹر بن سکتا ہے. یار بتاؤ, پھر گھر بیٹھے بیٹھے ہو دنیا دار اور وہاں قرآن حدیث گھر میں بیٹھ کر ترجمہ پڑھ کر وہ جاہل عالم اپنے آپ کو کہلوائے. ہم پھر سنتے نہیں ہیں ان کی. ہم نے کبھی کسی ڈاکٹر کو کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آج اپنی جگہ انجیکشن ہمیں لگانے دے گا؟ وہ کہے گا مولوی صاحب پہلے MBBS کریں.
ہم کبھی جس کو کہا کرتے ہیں پروفیسر صاحب آج ہمیں ماہر معاشیات، آپ ماہر معاشیات ہیں، آج ہمیں اکنامکس کا لیکچر دینے دے گا؟ وہ کہے گا جائیں پہلے آپ اگر پی ایچ ڈی کریں، ایم فل کریں، یا اگر معاشیات کے ماہر بنے پھر آ کر ہمارے سے بات کریں۔ ایسے ہم ڈی پی او کو جا کر کہیں کہ ڈی پی او صاحب آج ہمیں کھلی کچہری ہمیں چلانے دیں، ڈی پی او دے گا ہمیں سیٹ؟ پھر سارے ادھر کی مردن ممبر رسول تھے، آگے سانو 10 دن مولوی این بیان کرو، این بیان کرو، این بیان کرو۔ یہ ممبر بھی ہمارے آقا مولا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ادھر کیا بیان کرنے اور کیا نہیں کرنا، ہمیں بھی کوئی نہ سمجھائے۔ جب ہم کسی کو سمجھانے کبھی نہیں گئے، ہم کسی کو بتانے نہیں گئے کہ گاڑی چلانے والے ڈرائیور کو کہ ڈرائیور ہمارے بس ہمارے مطابق چلا، بلڈنگ ہمارے مطابق بنا، انجیکشن ہمارے مطابق دے، ہمارے مطابق دوائیاں دے، تو وہ کیوں یہاں آتے ہمیں آ کر دین سمجھاتے ہیں؟ ہم نے کبھی جا کر ڈی پی او کو کیوں نہیں کہا؟ تو ڈی پی او مسجدوں میں کیوں کھڑا ہو کر کھلی کچہریاں چلاتا ہے؟ یہ ہماری کمزوریاں کہ ہم نے ان لوگوں کو سر پر چڑھایا ہے، یہ ہمارے ٹیکسوں پر بڑھتے ہیں اور ہمیں بدماشیاں دکھاتے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہوگا، اب حضور کا دین آئے گا انشاءاللہ، ہر سے ظالم کا گریبان پکڑیں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کا دین تخت پر بٹھائیں گے انشاءاللہ۔ دین آیا، آیا آیا، دین آیا، آیا، دین آیا۔ تاجدار ختم رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا، ہم کسی کو کہیں یار آؤ ہماری پارٹی میں شامل ہو، جو دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں یار اگلی بار آنا، اس دفعہ ہم وعدہ کر بیٹھے ہیں، دعا پڑھ دیا ہم نے نا، اگلی بار آنا۔ میں نے کہا کوئی عالم ارواح میں رسول اللہ سے بھی وفا کا وعدہ کیا تھا؟ کلمہ پڑھ کر بھی کوئی وعدہ تو نے کیا ہے وفا کا؟ وہ بھول گیا، تجھے یہ باتیں یاد رہیں؟ نواز شریف والا، عمران خان والا، زرداری والا وعدہ یاد ہے اور رسول اللہ والا وعدہ یاد نہیں؟ حضرت صاحب بن صحابہ نے حضور سے کیسے پیار کیا؟ صحابہ یہ نہیں دیکھتے تھے بھی چاچا جی فلاں پارٹی میں ہے تو ہم بھی ادھر چلے جائیں، ابا جی نے کہا تو جناب عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا تو وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ یہ نہیں دیکھتے تھے، صحابہ کا یہ عمل تھا، صحابہ دیکھتے تھے حضور جہاں کھڑے ہیں وہاں کھڑا ہونا ہے بس۔ سامنے باپ آیا صحابہ نے سر اتار دیا، سامنے بھائی آیا کہا سر اتار دے، سامنے جو مرضی رشتہ دار ہے۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، حضور ان کے گھر تشریف لے گئے، حضور نے جا کر ان کے کمرے کی کنڈی لگا کر حضور نے فرمایا سعد میں نے آپ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرنی ہیں۔ کیا کرنی ہے؟ راز و نیاز کی باتیں کرنی ہیں۔ حضور نے راز و نیاز کی باتیں کی، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضور واپس تشریف لے گئے۔ حضور جب واپس تشریف لے گئے، حضرت سعد بن ربیع باہر آئے، آپ کی بیوی نے آپ سے پوچھا، کہا سعد حضور سے کیا آپ کی راز کی باتیں ہوئی ہیں، مجھے بھی بتائیں۔ حضرت سعد بن ربیع نے کہا عرب میں ایک بد دعا کے لیے جملہ بولا جاتا تھا، آپ نے اپنی بیوی کو کہا تیری ماں تجھے روئے، تو کون ہوتی ہے پوچھنے والی؟ تیری ماں تجھے روئے، تو ہوتی کون ہے مجھ سے پوچھنے والی؟ تو کون ہے؟ جب بات میری اور میرے آقا کی راز کی ہے تو پوچھ کیوں رہی ہے؟ انہوں نے آگے سے کیا کہا بیوی نے؟ اس نے کہا کہ جناب اگر آپ نے نہیں بتانی نہ بتائیں، میں نے دروازے کو کان لگا کر باتیں سن لی، میں نے کان لگا کر۔ حضرت سعد بن ربیع جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا تیری جرت کیسے ہوئی، تو نے حضور کی اجازت کے بغیر حضور کی بات سنی، تو نے کان کیسے لگائے؟ آپ نے اپنی بیوی کے بال جو تھے نا اپنے ہاتھ پہ ایسے لپیٹ لی، ایسے لپیٹ کر زور سے کمر میں آپ نے ہاتھ بال کھینچ کر مارا، پھر گھر سے باہر نکالا۔ باہر ہمسائے بھی دیکھ رہے، رشتہ دار بھی دیکھ رہے، سعد بن ربیع مارتے جا رہے، آگے حضور بھی تشریف لے کر جا رہے تھے۔ حضور کے کان مبارک میں جب عورت کی چیخو پکار کی آواز پڑی نا، آج بیویوں کے پیچھے لگ کر جو حضور کے دین کو پیچھے کرتے ہیں، قرآن کو پیچھے کرتے ہیں، رشتہ داروں کے پیچھے لگ کر، دین جناب دوستوں کے پیچھے لگ کر، ماں باپ کے پیچھے لگ کر، وہ سنیں صحابہ کا کیا عمل تھا۔ آپ نے اپنی بیوی کو اس بات پر مارا، یہ نہیں کہا بیوی ہے اس کو سمجھاؤں گا، یہ ایسے نہیں کیا جاتا، ایسے نہیں کیا جاتا، پال پکڑ مار رہے ہیں۔ حضور کے کانوں میں آواز پڑی، حضور نے مڑ کر دیکھا، حضور نے فرمایا سعد رک جاؤ سعد رک جاؤ، کیا ہو گیا، چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو۔ حضرت سعد بن ربیع نے چھوڑ دیا۔ حضور نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ حضرت سعد بن ربیع نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے منع کیا تھا کہ راز کی بات ہے کوئی اور نہ سنے، حضور اس نے بغیر اجازت کے کان لگا کر آپ کی بات سن لی ہے، حضور ابھی حکم دیں اس کو یہاں 3 طلاقیں دے کر فارغ کرنا ہے یا اس کی گردن اتارنی ہے۔ آج جو صحابہ کے بارے میں بات کرے صدیوں بعد، پہلے اس طرح پیار کر کے دکھائے۔ آج تو اپنے کوئی مولوی اور پیر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، صحابہ نے تو ساری رشتہ داریاں چھوڑ دی۔ ہم لوگ صحابہ کے قصیدوں کے گویے، ہم لوگ صحابہ کے قصیدوں کے گویے، ہم سے تو کسی ایک کا بھی انکار نہ ہوئے، اور ممکن ہی نہیں ہوئے مسلمان کا بچہ اور مولا علی کا حبدار نہ ہوئے۔ یہ بات مناسب نہیں لگتی ہے سخنور کہ حق بات بھی ہو اور لہجے میں للکار نہ ہو۔ قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے رچ مدینے۔ شاکر سوجہ بادی کہتا ہے جو شمشیر ہن حیدر دی صلاح الدین دے بازو ہن اور باطل دے در دولت بن ویلا حکیندے پہ، اور کہتا ہے جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے بازو تھے، مولا علی کی تلوار جن کے ہاتھ میں تھی،
حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی 4 سال تک ہنسا نہیں، مسکرایا نہیں، پریشان رہتا تھا، روتا رہتا تھا اکثر. تو کسی نے پوچھا جناب آپ جناب سوتے کیوں نہیں ہیں، آپ جناب ہنستے کیوں نہیں ہیں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا کیف القرار وکیف یودی مسلم والمسلمات مع العدو المعتدی. فرمایا یار مجھے قرار کیسے آ سکتا ہے جب میری بیٹیاں میری بہنیں دشمنوں کی قید میں ہوں اور ہمارا قبلہ اول یہودیوں کے قبضے میں ہو. ہم ہنسنے والے ہیں، ہمارا بندہ ہے ہنسنا. آج لاکھوں مسلمانوں بیٹیوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں. امریکہ تو پورا جا کر کھڑا ہو گیا، جو بائیڈن بھی کھڑا ہو گیا، ان کا وزیر خارجہ بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو گیا. انہوں نے عسکری فوج بھی دی، ٹینک بھی دیے، میزائل بھی دیے، طاقت بھی دی، اسلحہ بھی دیا کہ یہ لو مارو مسلمانوں کو. برطانیہ کا وزیر اعظم بھی چلا گیا، کو سارے کافر اکٹھے ہو کر اسرائیل کے پاس گئے کہ یہ لو اسلحہ، یہ لو ہماری مدد، یہ لو پیسے، ان کو مارو مسلمانوں کو. اور 57 اسلامی ممالک جو مردے ہیں انہوں نے وہاں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے مدد کیا بھیجی؟ کفن، تابوت، پٹیاں. کفن کس لیے بھیجا جاتا ہے؟ مرنے کے لیے. تابوت کس لیے بھیجا جاتا ہے؟ مرنے کے لیے. تمہیں رب نے کس لیے طاقتیں دی اگر تم ان کی مدد نہیں کر سکتے؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. اللہ فرماتا ہے مسلمانوں کو کہو میرے حبیب یہ قوت کے ساتھ کافروں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیاری کریں. الا ان القوۃ الرمی، الا ان القوۃ الرمی، الا ان القوۃ الرمی. حضور نے ارشاد فرمایا خبردار بے شک قوت جو ہے وہ پھینکنے میں ہے، خبردار بے شک جو قوت ہے وہ پھینکنے میں ہے، خبردار بے شک جو قوت ہے وہ پھینکنے میں ہے. کیا مطلب؟ حضور نے فرمایا تیر پھینکنے میں ہے. اس دور میں تیر تھے، اب تیر کی جگہ گولی ہے، اب تیر کی جگہ میزائل ہے، اب تیر کی جگہ ایٹم بم ہے. حضور نے فرمایا رکھنے میں طاقت نہیں ہے، چلانے میں طاقت ہے، پھینکنے میں طاقت ہے. چلاؤ. لیکن یہ بات یاد رکھنا آج رب نے تمہیں طاقتیں دی ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اگر تم نے یہ طاقت اللہ اور اس کے رسول کے دین کی عظمت کے لیے، قرآن کی عظمت کے لیے، اسلام کی عظمت کے لیے، اگر تم نے نبی کی ناموس کے لیے، ختم نبوت کے لیے یہ تم نے استعمال نہ کی، انشاءاللہ رب کا وعدہ ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ فرماتے ہیں ہم دن پھیرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم دن پھیرتے ہیں، لوگوں کے درمیان دن کو پھیرتے ہیں. یہ دن پھریں گے، یہ اسلحہ ہمارے ہاتھ میں آئے گا، یہ ابدالی ہمارے ہاتھ میں آئے گا. یہ دن پھریں گے، میزائل ہمارے ہاتھ میں آئیں گے. یہ دن پھریں گے، خالی ٹینک ہمارے ہاتھ میں آئے گا. یہ دن پھریں گے، زرار ٹینک ہمارے ہاتھ میں آئے گا. پھر دنیا دیکھے گی ہم یہودیوں کو اس دنیا سے مٹائیں گے انشاءاللہ. ہمیں رب نے کہا ہے، رب نے کہا ہے جہاد کرنا ہے تو ہم جہاد کی بات کریں. جو مرضی کوئی کہتا ہے کہتا رہے، جو مرضی کوئی کہتا ہے. جب یہ جہاد رسول اللہ نے کیا ہے، جب حضور نے کیا خود 27 بار حضور غزوات میں تشریف لے گئے ہیں، اس لیے آپ بھی اپنے آپ کو بدلیں، حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہوں، رسول اللہ کا نظام اپنے بچوں کو پڑھائیں. اور شاکر شجاع آباد نے کہا جڑے بازو ہن شمشیر ہن حیدر دی صلاح الدین دے بازو ہن وہ باطل دے در دولت بن ویلاں حکیم دے پہن. وہ کہتے ہیں یہاں ممتاز قادری کو پھانسی دیتے ہیں، وہاں امریکہ چلے جاتے ہیں، وہ ان کو پھر ان کے اوپر ایسے جیسے کہتے ہیں نا یہ لو بھائی یہ ممتاز قادری کو پھانسی دینے کے پیسے، یہ لو بھائی ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنے کے پیسے، یہ لو بھائی ناموس رسالت کے پہرے داروں کو گولی مارنے کے پیسے. یہ یہاں اسلام دشمنیاں کرتے ہیں، وہاں جا کر پیسے لیتے ہیں. آگے اس نے بات کیا کی، یہ بات بڑی پتہ کی ہے. شاکر شجاع آبادی کہتا ہے جڑے جام عشق محمد دا پلیندے ہن زمانے کو، جڑے جام عشق محمد دا پلیندے ہن زمانے کو، ضمیر اپنے دا مل وٹ کے حوث تے جام پیندے پہن. وہ کہتے ہیں جو علماء ہمارے پیر تھے، بڑے بڑے پیر، سید مہر علی شاہ، خواجہ قمر الدین سیالوی، شاہ سلیمان توسوی، خواجہ قبلہ عالم نور محمد مہاروی، خواجہ غلام فرید، بابا فرید گنج شکر، حضور داتا علی حجویری، جو رسول اللہ کے عشق کے جام پلاتے تھے نا، آج ان کے جو وارثین ہیں وہ عمران خان کے جام پلا رہے ہیں، وہ نواز شریف کے عشق کے جام پلا رہے ہیں، وہ زرداری کے عشق کے جام پلا رہے ہیں، جن کے اندر صرف طلب ہی ہے کہ پیسہ 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 پیسہ، دنیا دنیا دنیا. دنیا تو کسی کے ہاتھ میں آئی نہیں. حضرت محمود غزنوی نے اپنے وزیروں مشیروں کو گھوڑوں پر بٹھا کر، گھوڑا کا سایہ تھا آگے، تو کہا اس سایہ کو ہم نے آج پکڑنا ہے. سارے گھوڑے دوڑا دیے، اب گھوڑے دوڑتے جا رہے ہیں، سایہ کہاں آتا نا، سایہ آگے آگے گھوڑا پیچھے پیچھے، سایہ آگے آگے گھوڑا پیچھے پیچھے. حضرت محمود غزنوی رک گئے، انہوں نے کہا یار رک جاؤ، واپس چلو. جب واپس چلے
اب گھوڑا آگے آگے سایہ پیچھے پیچھے. محمود غزنوی نے کہا ہے وزیر و مشیرو یاد رکھنا یہ دنیا کی مثال ایسے ہے جب پیچھے بھاگو گے ہاتھ نہیں آئے گی, جب چھوڑو گے اللہ اور اس کے رسول کے لیے پیچھے پیچھے آئے گی. الحمدللہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کر رہے ہیں. ہم نے جو کھایا تحریک لبیک پاکستان والوں نے پاکستان کے کسی بیوروکریٹ نے نہیں کھایا, پاکستان کے کسی وڈیرے نے نہیں کھایا, پاکستان کے کسی بدماش نے, ایم پی اے نے, ایم این اے نے, عمران نے, نواز نے, زرداری نے نہیں کھایا. کہیں مولوی صاحب کی یہ شے جی تھوڑے بس جنت اتری ہے, کیا آپ نے ایسا کھایا؟ میں نے کہا حلال روٹی. ان حرام خوروں کو کیا پتا حلال کیا ہوتا. ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے, ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. ہمیں حضور علامہ یہ تو بات ہی نہیں ہے. لوگ ہماری گاڑیوں سے, ہم نے تو کبھی مانگی نہیں ہے, پھر مالک دیتے ہیں بغیر مانگے. ہم نے کبھی مانگی نہیں ہے, پھر مالک پہناتے ہیں اچھا. ہم نے کبھی مانگا نہیں ہے کھانے کے لیے, مالک اس سے بھی اچھا دیتے ہیں. حالی تے منگیا نہیں تو اتنا مل رہا ہے, دسو مانگ رہے ہیں تو پھر تو ویسے فوت ہو جاؤ گے. یہ مولوی جی سعد رضی کو گاڑی کہاں سے آئی ہے جی, ان کو فلاں جگہ سے پیسے کہاں سے آئے ہیں جناب, ان کو جی فلاں. علامہ اقبال کہتے ہیں گنج ہائے ہر دو عالم راہ کلید تے گئی ایوبی و نگاہ با یزید. علامہ اقبال کہتے ہیں تو دنیا کی پیسوں کو رو رہے ہیں, دنیا کی نعمتوں کو رو رہے ہیں. اللہ تجھے اگلے جہانوں کے بھی خزانے یہاں دے گا, اگلے جہانوں کی نعمتیں رب تجھے ادھر دے گا. شرط ہے تیرے بازو کے اندر دم صلاح الدین ایوبی والا ہو, اور تیری نگاہ کے اندر پاور حضرت با یزید بستامی والی ہو. ہر چیز یہیں ملے. پہلے یہ وہ چیزیں آئیں تو ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا, ابھی تو شروع ابتدائے زوال ہے تمہارا, ابتدائے زوال ہے. روتے ہو کیا, آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا. ابھی تو پریشانی نہیں, ابھی تو اور پریشانی ہے. ابھی تو 5 سال ہوئے ہماری جماعت کو, ابھی تو 5 سال ہوئے رجسٹر ہوئے ہمیں. ابھی تو الگ الیکشن میں تم نے کہا ہے, ہم نے نہیں کہا, تم نے کہا ہے, ہم نے نہیں کہا. میڈیا نے اور ایجنسیوں نے کہا ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی کے جنازے پر بندے جو تھے وہ 2 کروڑ سے زیادہ تھے. کوئی کہتا ہے 3.25 کروڑ تھے, کوئی کہتا تھا 3 کروڑ تھے, کوئی کہتا تھا 3.5 کروڑ ہے, کوئی کہتا ہے 4 کروڑ ہے. آسٹریلین میڈیا کہتا ہے 4 کروڑ ہے. ہم ان کی بات کر رہے ہیں, ہم ویسے لا تعداد مانتے ہیں, گنتی میں نہیں تھے, ہم اتنے مانتے ہیں. ہم ان کی بات کر رہے ہیں کہ کہتے تھے کتنے بندے ہیں, کم سے کم 4 کروڑ, کم سے کم کتنے ہیں 2 کروڑ. آسٹریلین میڈیا کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ 4 کروڑ تھے. وہ یہ کیا کہتے ہیں کم سے کم کتنے تھے 2 کروڑ. کب تھے 2020 میں. کب, اب کیا ہے 23 کا اینڈ ہے. 2 کروڑ تھے, 2 کروڑ کی بیٹیاں تو نہیں تھی وہاں, 2 کروڑ کی بہنیں تو نہیں تھی نا وہاں, 2 کروڑ کی اماں جی تو بھی نہیں تھی نا, رشتہ دار سارے تو نہیں تھے نا. آخر خاندان کے 10 11 12 لوگ تو ہوتے ہیں نا ایک گھر میں, کم سے کم 5 تو ہوتے ہیں نا. ان 2 کروڑ کو 5 سے ضرب تو 10 کروڑ تو ہم 20 میں تھے. بھئی ہر گھر میں 5 بندے تو ہیں نا, جو وہاں سے اٹھ کر اپنے اپنے گھروں سے, دوروں سے, مری سے بھی گئے, کہاں سے, بلوچستان سے بھی آئے, تھر سے بھی لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آئے, جناب گوادر سے بھی آئے, اور کئی نہیں آ سکے, کئی نہیں آ سکے. اس وقت تم نے کہا 2 کروڑ ہے, اور وزیر اعظم نے 1 کروڑ 70 لاکھ ووٹ لیا. یہ تو تم نے 2020 میں کہا ہے کہ ہم 2 کروڑ ہیں, اور تے 24 لگے ہے پتر. تسی اس باری سانو 2 کروڑ ووٹ نہ دیتا انشاءاللہ. ساڑھے کہا سانو کہہ دیتا ہے ووٹ سوٹ دے نال لینے, اسی سوٹے تیار کر رہے ہیں. تسی بھی تیاری, اسی دے ہر ویلے تیار ہیں. تسی سمجھتے ہو بھی اسی ہر ویلے, جیسے ہمارے قائد نے فرمایا نا, ہم گھر سے نکلتے ہیں تیاری کر کے آتے ہیں, رستے میں کہیں بھی گرفتاری ہو جائے. اسی ہر ویلے ذہن بنایا ہے, بھی کدی مہینے 2 6 سال 1.5 سال 2 سال. اتنا ذہن ضرور ہے کہ اگر بیٹی ہو کر عافیہ صدیقی امریکہ کے قید میں 20 سال گزار سکتے ہیں, تو مرد ہو کر ہمیں کم از کم 22 سال گزارنے پڑیں گے. اتنا سوچ کر ضرور نکلتے ہیں, اور تمہاری تکلیفوں کے لیے بھی ذہن میں سوچ کر جاتے ہیں کہ تم نے کیا کیا تکلیفیں دینی ہے. لیکن تسی یاد رکھنا, الیکشن میں تسی آ رہے ہو, تیل شیل لا کے آنا. ساڑھا حق ایتھے رکھ, اپنے حق پہ ڈاکہ نہیں مارنے دیں گے. ہمیں پتہ نہیں تھا 18 میں کہ تم چور ہو, اب ہمیں پتہ لگ گیا کہ کون کون چور ہے, کون کون بٹھاتا ہے. اب ہم ہر کسی کو پکڑیں گے انشاءاللہ. اگر تمہارے ساتھ اندرونی اور بیرونی طاقتیں ہیں, ہمارے ساتھ بھی رسول اللہ کی طاقت ہے, صدیق اکبر کی طاقت ہے, فاروق اعظم کی طاقت ہے, عثمان غنی کی طاقت ہے, مولا علی کی طاقت ہے. ہم بھی پوری طاقت کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ. اللہ اور اس کا رسول مدد کرے گا انشاءاللہ. ہم دن بدن بڑھ رہے ہیں, کم نہیں ہو رہے, اور انشاءاللہ کامیابی کی طرف آگے جا رہے ہیں. یہ مری میں بھی جی کہتے تھے یہ کبھی کوئی جیتا بھی نہیں ہے. 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال 11 سال 12 سال 13 سال 14 سال 15 سال 16 سال 17 سال 18 سال 19 سال 20 سال 21 سال 22 سال 23 سال 24 سال 25 سال 26 سال 27 سال 28 سال 29 سال 30 سال 31 سال 32 سال 33 سال 34 سال 35 سال 36 سال 37 سال 38 سال 39 سال 40 سال 41 سال 42 سال 43 سال 44 سال 45 سال 46 سال 47 سال 48 سال 49 سال 50 سال 51 سال 52 سال 53 سال 54 سال 55 سال 56 سال 57 سال 58 سال 59 سال 60 سال 61 سال 62 سال 63 سال 64 سال 65 سال 66 سال 67 سال 68 سال 69 سال 70
ادھر کمری میں آپ جو تاجر کا الیکشن جیتے ہیں ہاں جی کل، تو اللہ نے کامیابی دی ہے نا یار. اتنی جلدی اللہ آپ کو اتنا آگے لے کے جا رہے ہیں، آپ اتنی جلدی کیوں کرتے ہو؟ نہیں پتہ نہیں کیا ہوگا، اتنی نہیں بنے، پتہ نہیں اب نہیں آنے دیں گے، کوئی نہیں آنے. جی کیسے آئیں گے مولوی؟ میں نے کہا جیسے پی ٹی آئی والے گئے ہیں ہم ایسے آ جائیں گے. پتہ لگے، پتہ ہی نہیں لگے، ایسے گئے ایسے ہی حضور کا دین بھی آ جائے انشاءاللہ. آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. ہمارا بھروسہ، ہمارے لیے بھروسہ رب پر ہے، اور یہ بھروسہ ہمارے لیے کافی ہے. کافی ہے کہ نہیں؟ آپ یقین رکھے رب پر، اللہ لائے گا انشاءاللہ. آئے ایتھے دے ہو جڑا انہوں نے کھوتا رنگ کروا کے بھیجا سی، ایتھے مری والے نے تسی انہوں نے رنگ لا دیتا ہے، تو انشاءاللہ اے اگلے الیکشن ہے جسی اس کھوتے دے رنگ لا دینا ہے پورے الیکشن ہے. انہوں نے رنگ کرا کے لین 4 سال رنگ ہوتا رہا تھے، ہون پھر آ گیا پاکستان کی تقدیر بدلنے کے لیے. میں کہ 35 سال 36 سال پہلے بھی آندہ رہے تھے، نہیں بدلی تھی، ہون کی کر رہے ہیں. اے جب بھی پاکستان میں انقلاب آئے گا، تقدیر بدلے گی، تبدیلی آئے گی، رسول اللہ کے دین سے آئے گی، حضور کے نظام سے آئے گی. آپ تیار ہیں انشاءاللہ حضور کے دین کی محنت کرنی ہے ہم نے. ہاں بالکل یہ نہیں کہ یہاں سے اٹھنا ہے پھر نہیں، ہم نے حضور کا پیغام ہر تک، حضور کے دین کا پیغام ہر گھر تک پہنچانا ہے، ہر دوست تک پہنچانا ہے، اپنے جاننے والوں پہچاننے والوں کو بتانا ہے کہ بس بھئی نہ بلہ آیا، نہ شیر آیا، نہ تیر آیا، نہ کاف آیا، نہ گدڑ آیا، نہ لمڑ آیا، بس محمد عربی دا دین آیا. ہمارا نشان کون سا ہے؟ ہمارے ایم این اے صاحب یہ بیٹھے ہیں، جاوید اختر عباسی صاحب، یہ ایم پی اے صاحب بھی ہمارے بیٹھے ہیں. ہمارا نشان ہے کرین کنڈے والی، ساڑی وہ مٹی چان والی نہیں ہے، پنجے والی ہوتی ہے نا، دوسری پنجے مٹی اٹھاتے، ہم مٹی شٹی نہیں اٹھاتے. کراچی گئے ہیں کبھی آپ؟ کوئی گیا آپ میں سے کراچی؟ کراچی میں بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، وہاں بندہ کوئی چڑھ نہیں سکتا، کرین اوپر کھڑی ہوتی ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ جہاں کوئی نہیں جاتا کرین وہاں پہنچی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ کسی کی سوچ نہیں تھی، ہم وہاں پہنچے ہیں نا. تو ہماری کرین ہے، وہ بھی نشان ہے کون سا؟ کنڈے والا، لٹکانے والا. وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا سریکی کا، وہ کہتا ہے دور وفادہ منگی آسوں، دور وفادہ منگی آسوں، دور وفادہ. دور سمجھتے ہیں نا بھی زمانہ، ہم جو زمانہ مانگتے ہیں یا اللہ وفاؤں والا زمانہ ہو. دور وفادہ منگی آسوں، عشق نبی اچ رنگی آسوں. دور وفادہ منگی آسوں، عشق نبی اچ رنگی آسوں. جیوی پترو چون چاں کیتی نال کرین دے ٹنگی آسوں. انشاءاللہ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. اب آخر میں آپ نے نعرہ لگانا ہے، پتہ لگے حضور کے غلام بیٹھے ہیں. ایسا لگانا ہے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے اس کی تکلیف میں مزید اضافہ ہو، ہم کرنے آئے ہیں. کسی کو درد ہو رہا ہے اس کے درد میں اضافہ ہو، ہم کرنے آئے ہیں درد. کسی کا دھو نہیں کر رہا ہے تو ہم ایک سینس سے نہیں ہر طرف سے نکالنے آئے ہیں، کیوں جو ہم حضور کے غلام ہیں. نعرہ ایسا لگائیں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے. نعرہ تکبیر. تھوڑا جی کچھ بھی نہیں ہوگا. میں تو پوری تقریر سبحان اللہ نہیں کہا، لیکن تسی نعرہ لاؤ چس آوے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اے دونوں ہاتھوں پہ جاؤ، دونوں ہاتھ پورے پورے جنہ دے ہاتھ ہیں نو چاہنے، جنہ دے ہاتھ نو فالے گئے ہونا چاہنے بالکل، جنہ دے ہاتھ سلامت نو جانے. لبیک لبیک یا